دعا ایک بہت اہم عبادت ہے، بلکہ اسے مخل عبادہ یعنی کہ عبادت کا مغز بھی قرار دیا گیا۔ اور دعا کے بارے میں ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ اگر اس زبان سے دعا کی جائے جس سے ہم نے گناہ نہیں کیا تو ایسی دعا جلد اثر رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے تم نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی نبی ہیں، الحمدللہ نبی تو ہوتے ہی معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے گناہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو گناہوں سے بالکل ہی پاک ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے عرض کیا، یا اللہ میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں کہ جس سے میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم دوسرے لوگوں سے دعائیں کروایا کرو کیونکہ ان کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ یہ بالکل حکمت کی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی زبان سے ہم نے گناہ نہیں کیا، اگر ان سے ہم دعا کروایا کریں تو یہ دعا جلد اثر کرے گی۔ اور ہم لوگ انسان ہیں، اپنی زبان سے نہ جانے غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کتنے کس کس طرح کے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو دعا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس زبان سے گناہ نہ کیا ہو اس زبان سے دعا کریں تو جلد اثر ظاہر ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کچھ ایسی زبانیں بھی موجود ہیں جن سے ہم نے تو گناہ نہیں کیا لیکن ان زبانوں نے خود بھی کبھی گناہ نہیں کیا، ہلکا سا بھی گناہ ان سے کبھی ہوا ہی نہیں، اور وہ ہیں فرشتوں کی زبانیں۔ وہ فرشتوں کی زبانیں ہیں، اگر ہم ان سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں تو وہ دعائیں انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ظاہر کریں گی۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دعائیں کرواتے ہیں، کروانی بھی چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم جسے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا تو کر دے لیکن دل سے نہ کر پائے۔ لیکن فرشتوں کی صورتحال ایسی نہیں، اگر ہم ان سے دعا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ ایک تو بھولیں گے نہیں اور دوسرا دعا نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ اور ہم ان دعاؤں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ روایت میں اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے۔ مختلف اعمال کرنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور تیسرا مسلمان کی اعادت کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف معاملات ہیں، مختلف اعمال ہیں جن کو کر کے، جن پر عمل کر کے بندہ فرشتوں کی دعاؤں سے حصہ حاصل کر سکتا ہے۔